نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دودھ پینے کا مفہوم علم لینا، شیرنا جلنا، گولیاں سننا، وہ مسلسل وہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، خوب دھیان دینا، توجہ دینا، پھر اس کے مطابق عمل سیکھنے کے لیے انگلی بڑھا کے چلے، پھر جب سیکھ لیے اسی کے مطابق ان کی چال چلنا، انہوں نے جو باتیں بتائیں انہیں باتوں کو مذاکرہ کرنا، وہی باتیں سنا. اور جب آدمی یہ سب کچھ چیزیں کرنے لگتا ہے پھر اسے محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا سماعت ہے، اور پھر اس کو صحیح ڈھنگ سے برتنا ایسے ولایت ہے، اور پھر اسی نعمت کو لے کر اور اللہ کے بندوں کی تربیت کرنا، اس کو خلافت ہو. اور جس کسی بزرگ سے کسی کو یہ ساری چیزیں ملی ہوں اور وہ اس نے اس کو محفوظ رکھا ہے تو یہ سیکھنے والا جن سے سیکھا ہے اس سے بھی اسے نسبت حاصل، اور انہوں نے جس سے تعلق قائم کیا ہے اس سے بھی اسے نسبت حاصل. ایسے ہی شخص کو صاحب نسبت بھی بولتے ہیں. اس وقت میں تو سلسلے میں صرف اتنا ہی بتایا جا سکتا، اس لیے کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے اشعار میں اس کی تفصیلات تو جیسے کل بھی ایک شعر کی تشریح آپ کے سامنے مختصراً آئی تھی، اس میں ایک ہی جزو آیا یافت اور شہود کے بارے میں. کائنات کی چیزوں میں اللہ ہی کو مالک دیکھنا، شہود اللہ ہی کو اندرون میں مالک پانا، یا آفاق میں مالک دیکھنا، اس میں مالک پانا. باہر کی چیزیں آفاق، اندر انفس، یہ پہلے درجے کی آپ، پہلے درجے کا شہود. کائنات میں افعال دیکھ، فعل کو خالق اللہ کو دیکھنا آفاق میں، فعل کا خالق اللہ کو پانا انفس میں، یہ دوسرے درجے کی آپ، دوسرے درجے کا شعور. خوبیوں میں، کمالات میں، صفات عالیہ میں، کامل صفات میں، باہر میں افعال جل شانہ ہی کو موصوف بصفات کمال دیکھنا، اور انفس میں اللہ ہی کو موصوف بصفات کمال پانا، یہ تیسرے درجے کا یافت اور شعور ہے. اور آخری درجے کا آفاق میں اللہ ہی کو موجود حقیقی دیکھنا، اس میں اللہ ہی کو موجود حقیقی پانا، آخری درجے کا یاد ہو. پرانے لوگوں کے لیے یاد دلانے کے لیے یہ سرخیاں میں نے سنا، نئے لوگوں کے لیے تو بس ایک ہی کام آپ لوگ کرو، جس چیز پہ نظر پڑے اللہ اس کے مالک ہے. اندر جب بھی خیال جائے تو ہر شے کے مالک اللہ ہے. جس چیز پہ نظر پڑے ہر شے کے مالک اللہ ہے. اتنا کرنا اس کی مشق، کیا کرنا بولتے سوچتے آخری دن ہے پھر پتہ نہیں ملتے کہ نہیں ملتے، سوچتے کہ یہ کھڑے رہنے تک ہوتے ہاتھ میں چھوڑتے ہی ہو جاتے، موڑنے کے بعد پھر ہاتھ کو لگتے نہیں لگتے بولنا مشکل ہے. ویسے ان آپ حضرات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ ہاتھ لگتے رہیں. امید تو یہ ہماری اس نظر گئی. اس کے بعد سے ایک کام یہ کرو کہ یہاں سے جانے کے بعد میں باہر کا جو غفلت والا ماحول ہے اس ماحول میں زیادہ اپنے آپ کو رکھنے سے بچا کر خراب صحبت مت اختیار. اس زمانے کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت اچھی صحبت.
اور اس زمانے کی عظیم ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت بری صحبت، یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو فرماتے ہیں لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، جس کے دل کو ہم نے ہماری یاد سے غافل کر رکھا ہے، آپ ان کا کہا مت مانیے۔ اور جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی بات مت سنیے۔ دیکھ لینا، میں جس کے ساتھ زیادہ میرا تعلق ہے غافل ہے کہ ذاکر ہے، اللہ کو یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ کو بلایا ہوا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے یا ربانی مرضیات کے؟ موٹا موٹا سا وہ ہے، سمجھ لیجیے بہت ہی علامت ہے کس کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ نہیں رہنا دیکھنے کے بعد۔ ہاں جب آپ کوشش کر کے محنت کر کے اپنے آپ کو دینی، ایمانی، یقینی، اخلاقی، عملی، نیکی کے اعتبار سے مضبوط، مستحکم، پختہ بنا لیں، پاورفل ہو جائیں، تو پھر ایسی صورت میں غافل کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ پاور اس پر اثر کرے گا اور وہ بھی ذاکر بنے گا۔ لیکن اپنا یہ کمزور نہیں رہنے کی صورت میں ذرا ادھر کھینچتے چلے جا رہا ہے۔ وہ میرا کہتے ہیں نا پنجاب میں یہ رستہ کشی کر دے، دونوں حیا ملا دیکھیں گے تو کھینچتا ہے کہ میں کھینچتا۔ اب اپن ہے مری اور سامنے والا ہے طاقتور ملا ہے تو بول کے کھینچ لیتا ہوں، اپن چلے سب ملانا دیکھ لینا اپنا گزرے بازو کیسا ہے، اس کو کھینچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کے واسطے بولتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے واسطے یہ جم میں رہنا ہے، ہاں وہاں چلے جا رہے ہیں، جم میں جم کر ہو۔ اس وقت تک جب تک کہ یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہتے ہیں کہ بھائی خراب صحبت میں مت کرو، برے صحبت میں مت رہو۔ اور جب آپ میں پاور پیدا ہو جاتا ہے، صلاحیت استعداد آ جاتی، استاد کو، شیخ کو، پیر کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ اللہ کا بندہ تیار ہو گیا، اب یہ متاثر نہیں ہوگا، تو اس کے پاس آئے گا انشاءاللہ، اس کے پاس جو دین کی دولت ہے اس سے وہ آنے والا متاثر ہوگا۔ جب اسے یہ اطمینان ہو جاتا تو اب اس کو بولتے اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جاؤ پبلک۔ سمجھ رہے بات تو نہیں سمجھ رہے؟ تو کرنا ہو کے بیٹھے رہنا اور افسوس سے بات کو سننا، بڑی کمزور ہے تو کام بولا خراب ہے، انہیں کچھ بولا اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں، انہیں کچھ بولا اس سے متاثر ہو جا رہے ہیں۔ ہم چلے ادھر کو، جدھر کی ہوا چلے، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا ادھر ہو چلے، ادھر سے ہوا کا جھونکا آیا ادھر ہو چلے، ہٹی ہوئی پتنگ، ہٹی ہوئی پتنگ دیکھیں ادھر آواز آتی ادھر ہو چلے، مرکز سے، درخت سے، ٹہنی سے، ڈالی سے جدا کر دیا گیا پتا، ادھر ہوا آتی ادھر ہو جڑا ہوا رہا تو ادھر سے بھی ہوا نہیں، ادھر سے بھی ہوا نہیں، جھولے گا مگر جائیں گا نہیں۔ میں اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ کتنا مشق کریں گے آپ اللہ ہی کے مالک حقیقی ہونے کے بارے میں، ہر شے پر نظر پڑنے پر
خارج میں اللہ کو مالک دیکھو چیزوں کا، اندرون میں اللہ کو مالک پاؤ، تنہائی میں بیٹھو لیٹے ہوئے ہو، سوچتے رہو کہ میرے ہر چیز کے مالک کو ضرور دیا، کتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ، اس کا خیال رہے کہ چیز نظر آئے تو مالک یاد آئے۔ اب ایسی صورت میں اب اللہ سے غافل نہیں ہوتا بندہ، چیز ہی اللہ کو یاد دلانا شروع کر دے۔ درخت نظر آیا، درخت کے مالک اللہ ہے، تو درخت دانا بن گیا تصویر۔ پہاڑ نظر آیا، پہاڑ کے مالک، پہاڑ سبب بندہ کیا کس کا؟ اللہ کو یاد کریں۔ پہاڑ کیا بن گیا؟ تصویر کا دانا، جس کو یہ نظر مل جاتی کائنات کا ذرہ ذرہ تصویر کا دانا بن جاتا۔ اب اس کے بعد میں آپ حضرات کو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ ہمیشہ باندھ کے رکھنا اور سوچتے رہنا چاہیے کہ حضرت نے کیا فرمایا۔ یوں ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے غفلت کا سبب ہیں، وہی چیزیں ہمارے لیے یاد کا ذریعہ ہیں۔ چیزوں کو دیکھ کے غافل ہو جا رہے ہیں آدمی اللہ سے، اس میں اس کو دیکھنے میں لگ گیا غفلت ہوگی، اس کے مشاہدے میں لگ گیا غفلت ہوگی۔ درخت کو دیکھا کتنا گھنا ہے، وہ چکر میں لگ گیا تو ایسا لگ گیا کہ اللہ سے غافل ہو گیا۔ حیوان کو دیکھا کتنا اونچا، کتنا بڑا، کتنا مضبوط، کتنا ڈیل والا ہے، دیکھنے میں لگ گیا تو ایسا لگ گیا کہ اللہ سے غافل ہو گئے۔ چیزیں غفلت کا سبب بن رہی ہیں۔ جب یہ سبب یاد نہیں ہوتا تو یہ بات ہوتی ہے، جب سبب یاد ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں اللہ کو یاد دلاتی۔ کتنی مشق کرنی۔ اب یہ سبب یاد ہوا یا نہیں، ہضم ہوا یا نہیں، سمجھ میں آیا یا نہیں، اس کی بھی کلام یاد رکھنا، ایسا یاد رکھنا کہ پوچھے کیا سبب دیے بولتے یہ سبب دیے بولتے بول سکتے۔ اندر میرے اندرونی حصے میں جگہ ہم نے اس طرح کی شیشی رکھ رکھی، اس طرح کی شیشی۔ ایک ہمارے مخلص دوست ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بہت محتاط تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے اس میں سے خوشبو استعمال کری، ادھر لگا دی۔ جو ہی میں آیا فوراً بولنا ہوتا، باقی اجازت کی امید میں لگا لیا ہے، بہت سارے چیز ہے۔ دوسرے کی چیزیں تو استعمال کیسا کریں گے؟ اجازت سے کریں گے نا، پوچھ کے کریں گے۔ مالک اللہ ہے ہر چیز کا، تو چیز کا استعمال کریں گے تو کیسا کریں گے؟ ہزار باتوں کا ایک بار نہیں، یاد رکھنا، دیوالوں کا کم بولوں گا، ہزار باتوں کا ایک بار۔ اسی لیے جس آدمی کو یہ مالکیت کا سبب یاد ہو جاتا، ہر چیز کا استعمال اس کا مالک کی مرضی کے مطابق ہوتا، جس کی چیزیں اس سے پوچھ کے کرنا۔ اب جیسے سماعت ہے نا، سننا، اس کے مالک کون ہے؟ ان کی کیا مرضی ہے، کیا سننا کیا نہیں سننا معلوم ہے نہیں، کیا سننے کی اجازت دی وہ سننا، کیا سننے کی اجازت دے دی وہ نہیں سننا۔ اگر یہ ہے زندگی میں تو سماعت کے مالک اللہ ہیں کا دیا گیا سبب یاد ہوا، سمجھ میں آیا، ہضم ہوا، بولے جیسے۔ اب اس سے بڑی کے وضاحت میں وہ کیا بتائیں گے؟ بولیے۔
ایجاز. کیسے بولیں گے؟ قوت کلام سے، اعلی کلام سے، زبان سے بولیں گے. اس کے مالک کون ہے؟ کیا بولو بولے، کیا نہیں بولو بولے، وہ مالک سے پوچھنا نہیں پوچھنا. اچھی بات بولو بولے نہیں، گالی نہیں دینا بولے نہیں، بولے نہیں بولے. اب اگر اچھی بات بول رہے ہیں، گالی نہیں دے رہے، سچی بات بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، بھلی بات بول رہے ہیں، بری بات نہیں بول رہے، تو سمجھنا چاہیے کہ زبان کے مالک اللہ نے کا جو سبب دیا گیا ہے وہ یاد ہے، سمجھ میں آیا، ہضم ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مالکیت کا مجاہدہ بہت اہتمام سے کرنا، اور اس مالکیت کے مجاہدے کا ثمرہ صالحیت. مالکیت کے مجاہدے کا ثمرہ صالحیت. نیک بن جاتا آدمی، مگر جتنی آسانی سے میں بول رہا ہوں، جتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، اتنی آسانی سے زندگی میں آتا نہیں. اس کے واسطے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت، بڑا مجاہدہ، بڑی مشقت، بڑی نفس کی مخالفت. ہمارے ساتھی آج کل کیا چاہیں، کچھ کرنا نہیں پڑنا، میرے کو کچھ کرنا نہیں پڑنا، شہر ثابت اٹھا کے ساتویں آسمان کو پہنچا جانا. ایسا ہو سکتا ہے؟ محنت مجاہدہ کر، محنت کھانے یہ حسب مجاہدہ چیز ملتی ہے. جتنی کوشش، من جدہ وجدہ، کوشش کرتا ہے وہ پڑھتا. اسی کو بتایا کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاک کرے. کمر باندھے کے آری دیکھ کر نا اس وقت کیا فرما رہے ہیں، فوراً وہ حکم کی تعبیر. اس وقت میں کیا فرما رہے ہیں، اس وقت میں اس حکم کی تعبیر. نماز بولے آمنا صدق، روزہ بولے آمنا صدق، زکات بولے آمنا صدق. جو بولے کمر باندھے گا اشارہ تاکتے رہنا، کیا منشا ہے. ایسا کمر باندھ کے کیسا تیار رہنا، وہ سمجھانے کے بعد سے وہ ریس کراتے وقت میں، دوڑ کراتے وقت میں کون تیز بات کا، کون جا کے نشانے کو پہلے سیکھا، دیکھنے کے بعد سے لائن پہ کھڑا کر. اور جناب وہ ٹائٹ قسم کا کرتا، ٹائٹ قسم کا پائجامہ، ڈھیلا ڈھیلا نہ کہ بھاگتے ہوئے کہیں پاؤں میں آ جائیں گے، آئیے ہو جائیں گا، میری رفتار متاثر ہو جائے گی. مضبوط قسم کا کسا ہوا جوتا، کسا ہوا لباس، کمر باندھے ہوئے لائن پہ کھڑے رہتے ہیں. کھڑے بھی رہتے تو ایسا کھڑے رہتے ہیں، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے، اور وہ رہتا وہاں سے اشارہ کرنے والا دوڑنا ہے بولیے ایک، وہ تیار ہو جاتا وہ پیچھے. اور اگر دو بول دے تو پھر تو فرق توڑنا شروع کر دے، اور تین بولنے کی دیری ہوتی ہے، فوراً دوڑ پڑتے ہیں، ہے کیا نہیں؟ اس کے کان، اس کی آواز پر کان، اس کو نظر جمائے ہوئے مکمل تیار، اس کو کہتے ہیں کمر باندھے ہوئے ان کے اشارے تاکتے رہے. اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کو کتنا پسند آتا. میرے بندے نے میرا کہا مانا، میرے بندے نے میرے حکم کی تعمیر میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار رکھا. جب یہ بارگاہ الہی میں پہنچے گا تو اللہ کہیں گے کہ میرے بندے تو نے میرا سب کچھ کہا مانا، آج تم بولو کیا چاہیے. یہ بولے
آج تمہاری سنی جائے گی، تمہاری کیا خواہش ہے وہ قرآن شریف میں ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے نہیں، اس کا خیال رکھے۔ آج کے تسلسل کا سبب، تسلسل والا سبب جو ہے وہ ذرا پیچھے رہ گیا جیسا ہے، دوسرا سبب شروع ہو گیا ہے۔ اب چونکہ علامہ جانے بھی والے ہیں تو اس بات سے یہی سبب کی شاید زیادہ ضرورت بھی تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اور دے دیے پروردگار، احسان ہے ان کا، اس نصیب میں آپ لوگ اتنی زیادہ عظمت تھی رمضان کی ہمارے اکابر اور بزرگوں کے پاس میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ پورا سال رمضان ہو جاتا، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس قدر اچھا ہوتا پورا سال رمضان کا ہو جاتا۔ تو ہے نہیں کہ اللہ کا نظام تو ایسا ہے نہیں۔ اب ان کا نظام دو قسم کا ہے، 29 ہے نا۔ اب جن کو قدر ہے وہ بولتے ہیں کہ 29 نہیں 30 ہو جائیں، جن کو قدر نہیں ہے انہوں بولتے ہیں کہ ارے یار کہیں سے کھینچ کے لا لیتے چاند کو۔ ایک دن مل گیا، قدر کیجیے، جو ہو سکتا ہے ڈالیے، یہ ارادہ کیجیے انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد اللہ کے جو احکام جو رمضان کے ساتھ خاص احکام تھے ظاہر ہے کہ وہ تو ضروری نہیں رہیں گے، جیسے تراویح ہے رمضان کے ساتھ خاص، رمضان گیا تو تراویح نہیں پڑھیں گی، تہجد پڑھیں گی، راتوں میں نفل پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں روزہ فرض تھا، رمضان گیا تو روزے فرض نہیں رہیں گے۔ جو احکام رمضان کے ساتھ خاص تھے وہ تو خیر ٹھیک ہے کہ نہیں کریں، لیکن جو احکام رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے 5 وقت کی نماز رمضان کے ساتھ خاص ہے کیا، اور جیسے گناہ سے بچنا رمضان کے ساتھ خاص ہے کیا؟ وہ آج ہی جس بات سے سنا دینا ہے کہ کل مغرب کے بعد بیٹھ کے سننا مشکل ہے۔ 5 وقت کی نماز تو رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے نا، گناہ سے بچنا رمضان کے ساتھ خاص ہے کیا؟ ایک بچہ آیا چند سال پہلے میں سلطان نواز گنج کی مسجد میں امامت کرتا تھا، بہت سال کے وہ آ کے بولا مجھ سے وہ عید کے دن بھی فلم نہ دیکھ سکتے، ایسا پوچھے اب وہ روزے میں گاڑی ملا سکتے کیا؟ کیا پوچھنے والے روزے میں اب بھی نہیں ملا سکتے، روزہ رہا تو بھی نہیں رہے تو بھی۔ اللہ کے جو احکام ہیں رمضان کے ساتھ بعض احکام ہیں، اکثر احکام رمضان غیر رمضان دونوں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی روزے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو رمضان کے مہینے میں لازم ہیں، رمضان ختم ہوا تو وہ روزہ بھی ختم، لازم نہیں، اور رمضان کے روزے میں بھی اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا ایک سحر کا ٹائم ہے، ایک افطار کا ٹائم ہے، صبح 7 سے روزہ شروع ہوگا، افطار کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ ایک روزہ وہ ہے جو بلوغ کے طلوع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، بلوغ کے طلوع ہونے سے سمجھ میں آ رہا؟ اچھا سمجھو، 9 عمر بچے ہیں، ابھی سے کچھ نصیب سن لے رہے تم لوگ، ابھی سے صحیح ہو گئے تو ان لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ پرانے جو ہے نا پہلے غلط
چلاتے رہے. اب انہوں ادھر آنا پڑے تو بہت مشکل. جو بچے بچپنے سے یوں ہی بڑے ہوتے ہی نیکی کے راستے پہ آگے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں. جو آدمی 30 سال 40 سال 50 سال غلط راستے پہ رہا, اب وہ ادھر آنا پڑے تو بہت مشکل ہے. نوجوان بچوں اچھی طریقے سے سمجھو, نوعمر بچوں, ایک روزہ وہ ہے جو بلوغ کے طلوع سے شروع ہوتا ہے. ادھر بالغ ہو گئے, ادھر روزہ چالو, اور یہ روزہ کل ختم ہوتا معلوم. آدمی ڈوبنا, جب آدمی ڈوبتا ہے تب اس کا روزہ ختم ہوتا ہے. سارے احکام ختم ہو جاتے ہیں. احکام پورے کب تک ہیں؟ جب تک اس تن میں جان موجود ہے, اور جو ہی جان نکلی احکام پورے ختم ہو گئے. یہ ایک روزہ ہے, یہ موقتی روزہ, یہ مستقل روزہ. رمضان جانے کے بعد جو احکام رمضان جانے کے بعد بھی رہتے, اس کے بارے میں ارادہ کر کے جانا یہاں سے کہ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے جو احکام مجھ سے متعلق ہیں غیر رمضان میں اس کا پابند رہوں. یہ ہے بڑی استقامت. اس کی بڑی چیز ہے معلوم ہے. اگر بھی پابند ہے تو لوگوں سے یہ ہے کہ کوئی کرامت دکھا دیے تو اچھا ہے. کرامت بہت خرچہ ہے لوگوں میں کرامتوں. اگر آپ کو یہ دولت حاصل ہو جائے, جیسے آپ رمضان میں اللہ کے احکام کے پابند رہے, سال کے 12 مہینے اگر آپ اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو آپ خود صاحب کرامت ہیں. اس راستے کی استقامت سب سے بڑی کرامت. استقامت سب سے بڑی کرامت. بزرگوں نے فرمایا الاستقامہ فوق الکرامہ, کرامت سے بڑی چیز ہے استقامت. اور بعض بزرگوں نے فرمایا الاستقامت خیر من 1000 کرامہ, 1000 کرامتوں سے بہتر ہے استقامت. ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب آ کے کئی برس رہ گئے. مجھے جا رہا ہوں صاحب, کہیں بھی جا رہے ہیں تو سب جا رہا ہوں, سنا تھا بہت فائدے کرامت ہے بول کے, اس سے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کوئی بھی کرامت نہیں دی گئی, چلے جا رہا ہوں. ایسا آنے کے بعد سے اس سے طویل عرصے تک سنت کے خلاف میرے سے کوئی کبھی کام دیکھیں کیا, اور تو نہیں دے گا. پھر اس سے بڑی کرامت کیا چاہیے. رمضان کے بعد اہتمام کرنا ہے ان چیزوں. مگر ایک بات یاد رکھو, وہ یہ ہے کہ باہر غفلت کا ماحول زیادہ ہے, آزادی کا ماحول زیادہ ہے, آدمی کو خراب کرنے والے اسباب زیادہ ہیں. باہر خالی جا کے ہے تو کپڑے اتارنے کی ضرورت پڑ جائے گی, آئینے پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے گی. اس کا خراب ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جب باہر گئے گرد لگ گئی, غبار ہو گیا, تو اس طرف میں آنے کے بعد میں پہنچے تو سے صاف رہیں گا نا. اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ باہر جانے کے بعد یہ جو اللہ کے غفلت کا, بے دینی کا, بددینی کا, نفسانی خواہشات کا یہ جو ماحول ہے, اس ماحول میں جانے کے بعد تھوڑا بہت آدمی اس سے متاثر ہو جاتا, فوراً آ کے اسے صاف کر لینے کا اہتمام کرنا. اس کے واسطے کیا کرنا, اس کے واسطے ہر 4 دن میں 8 دن میں اچھی صحبت, نیک ماحول, دینی باتوں کی مجالس میں شرکت, اس کا اہتمام کرنا. بولتے کہ صاحب نئی سے نئی بھی گاڑی رہی تو 3000 کلومیٹر چلنے کے بعد میں آئل بدلتا, اور اتنے عرصے کے بعد میں اس شو روم کو ملا کے اس کے ورادی کرانا, کراتے نہیں کراتے, کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اس حال میں اب نتیجے تو جیسا چلی نہیں رہا ہوں، لاکھوں کلو میٹر چل رہے ایڈنگ چلانے کے سے آ رہے نہیں اور آگے کو نہیں آ رہے. کئی ساتھی آئے 3 سال پہلے گئے، تھوڑا سا 2 سال پہلے گئے، اب مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ارے ایسا کرتا ہوں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب در، حضرت شاہ محمد غنی صاحب پہلے خلیفہ، حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب در، شاہ عبدالکریم صاحب جاوید تھے. یہ لوگ جب گھر میں رہتے تھے حضرت سے نہیں مل کے تھوڑے دن ہو جاتا تھا تو جیسے شروع طبیعت خراب اور جناب غصہ، ناراضگی، چڑچڑاپن یہ شروع ہو جاتا تھا. ان کی اماں بولتے تھے سیرت و صوفی کا پھل جا، تھوڑے دن ہو گیا کرے تو مل کے ذرا بگڑنا شروع ہو گیا. جیسے نہیں شروع ہو جاتے تھے وہ لوگ، جب تک کہ ہفتہ اشرے میں 15 دن میں 1 دفعہ جا کے ملاقات کر کے تھوڑا سا وقت نہیں گزارتے تھے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی. آپ اتنے مطمئن ہو گئے ہیں بس کو گزر جانے بھائی. ایسا نہیں، ایک صحبت، اچھی مجالس، اس کا انتظام ہے تاکہ یہ جو آپ نے سرمایہ حاصل کیا ہے، یہ جو مخصوص ماحول میں رہنے کی وجہ سے دل کا ایک خاص رخ ہے، ذہن کا ایک خاص رخ ہے، نیکی کی طرف جو رغبت ہے، اچھائی کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے، اللہ کی عبادت کا تھوڑا بہت جو ذوق ہے، نیکی کرنے کا جو شوق ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اس قسم کے ماحول کو بار بار حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے ماشاءاللہ اس وقت میں ہر ہفتہ حضرت کا کمال الرحمان صاحب دامن برکاتہ ان کے گھر پر مغرب سے عشاء تک بیانات بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ ذکر بھی کرایا جاتا ہے. ہر ہفتہ پیر کے دن ہمبر پیٹ تجوید القرآن میں عشاء کے بعد بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی کرایا جاتا ہے، حضرت فیض والے کراتے ہیں. ہر ہفتہ اپنے گھر پر مجلس ہوتی ہے، ہر ہفتہ جمعرات کو یہاں مجلس ہوتی ہے، عصر سے لے کے اشراق تک. کوشش کرنا چاہیے جتنا وقت مل جائے، لیکن اس وغیرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر کے حالات کچھ بھی ہوں آپ کو نکل کے آ جانا. نہیں لکھا کہ ماں کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو میں نے حضرت کو بھی جانا ہے، ایسا نہیں. گھر میں کوئی بیمار ہے اسے دواخانہ لے جانا ہے، جب موقع ہے تو پھر موقع کو چھوڑو مت، کس کا اہتمام کرنا. آج تو یہی متصرف باتوں پر 11 بج گئے، سے اب مستقل معمول کے حساب سے سبق دینے کا وقت تو باقی رہا نہیں. یہی سبق ہے سمجھ لیجیے. آپ تعالی شان ہو اپنے کرم سے ہم سبوں کو اپنی مرضیات پر چلنے کے لیے قبول فرمائے، یہ نافع عطا فرمائے. ہمارے اس مسجد میں قیام کو قبول فرمائے اور یہاں کی جانے والی کچھ پوچھی عبادتوں کو محض اپنے کام سے قبول فرمائے اور رمضان کی پوری رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز کرے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وعافنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال
ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. عملی قرآن سے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ زندگی ٹھیک قرآن کے جو مطالبات ہیں اس کے مطابق تھی. اور قرآن پاک میں جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک سے اللہ کی جو مرضیات ظاہر ہیں وہی مرضیات پر آپ چلنے والے تھے. قرآن کریم ان چیزوں کو ممنوع قرار دیتا ہے, منکر قرار دیتا ہے, اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے کو بتاتا ہے. ان تمام چیزوں سے آپ بچنے والے تھے. اس بات سے آپ نے جو کیا وہ خالص قرآن تعلیم کے مطابق تھا. جن سے بچے وہ قرآن تعلیم کے مطابق تھا. اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ قرآن مجسم تھی. دوسری جو چیز آپ کو بتائی گئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے انسانوں کے حق میں بالخصوص اس امت کے حق میں اور سابقہ امتوں کے حق میں گواہ کی حیثیت سے قرآن پاک میں آیا ہے یہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت ایک گواہ کے ساتھ میں آئے گی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام امتوں کے حق میں بحیثیت گواہ پیش کیا جائے گا. اس واسطے کہ حضرات پیغمبران اعظام علیہ السلام نے ان کی امتوں کے ساتھ جو تعلیم اور تبلیغ اور پیغام حق کو پہنچانے کا کام انجام دیا, حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو اس کے بارے میں یہ علم عطا فرمایا کہ ان لوگوں نے پیغام حق پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی. اس بات سے آپ گواہی دیں گے کہ پیغمبروں نے یہ حق ادا فرمایا. اس حیثیت سے آپ کو شاہد بتایا گیا. اور جہاں تک مبشر و نذیر کا تعلق ہے یہ تو مسلسل بار بار مذاکرے میں بات آتی ہے کہ اچھے کاموں کے کرنے پر اللہ جل شانہ یہ انعامات دیں گے. یہ خوشخبری سنانے والے آپ تھے. اور برے کاموں کے کرنے پر یہ سزائیں آپ دیں گے. اس حیثیت سے آپ نذیر تہجد. ہاں بھائی تہجد کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ تہجد سے 3 بجے کھانے کا ذمہ دار پورے ٹھہر گئے. آج آپ کی باری. آج ایک تو نعمان کا نام نعمان ہے کا نام عبد الماجد, عبد الرشید, عبد المقتدر. چلو ٹھیک ہے. نبی لوگ کیا نام؟ چلو بہت دیر ہو گئی. آپ کیسے جائیں گے؟ آپ ہیں ہے تعبیت نہیں کی ساتھ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
اور اسی کے بعد یہ ذرا نیچے ارے بہت خطرناک ہاتھ کو نہیں رکھنا پھر آدمی اگر نکل گیا زہر ہے زہر. آپ لوگوں کے لیے تو بڑی سہولتیں ہیں. گھر میں آپ کے ماشاءاللہ اچھے ماحول دینے والے لوگ موجود ہیں. ہم دور نہیں رہتے ہیں آپ لوگوں سے. رشتے داری بھی ہے تم لوگوں سے. پھر ایسی صورت میں دور دور رہنے نہیں پا آئیے وعلیکم السلام. ارے کب آئے آپ کب سے آئے یہاں؟ آپ کے لیے اچھا 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 اچھا. اور کون ہے؟ ہاں 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 ہے عبد الرحمان صاحب تو ہے نا ابھی. دیکھیے ان کے وعلیکم السلام. بیٹے دیکھو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے معلوم ہوا کہ آپ حضرت مولانا میاں جی عبد الرحمان صاحب سے بیعت ہیں. حضرت تو ابھی ماشاءاللہ سے حیات ہیں، تو ایسی صورت میں بیعت کی ضرورت نہیں رہتی. جب شیخ موجود ہے تو اب کسی دوسرے شیخ سے بیعت کی ضرورت نہیں رہتی. البتہ اصلاحی تعلق کے سلسلے میں آپ کبھی ملاقات ہو جائے یا خط بھیج کے یا فون کر کے اطلاع لے لو. صاحب میں یہاں بہت دور رہتا ہوں دلی سے، آپ اجازت دے دیں تو میں ہمارے شہر میں جو ماشاءاللہ جماعت سے وابستہ بھی ہے ہمارے مشائخ اور جناب اپنے شمالی ہند کے علماء کرام کی تعلیمات کے عین مطابق ان لوگوں کے حالات رہتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ان کے مجلس میں چلا جایا کروں اور اپنے مسائل میں ان سے مشورہ لے لیا کروں. عام طور پر اجازت دے دیتے ہیں تو ایک ادب ملحوظ ہو جاتا ہے. شیخ کا ایک ادب ملحوظ ہوتا ہے. جو بیعت ہیں اور شیخ موجود ہیں ان کے لیے بیعت کی ضرورت نہیں رہتی. باقی آپ کے لیے ہمارے پاس دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. کبھی بھی آپ مجھ سے مشورہ کریں کسی بھی معاملے میں، اصلاحی لین سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، لکھ کے بتانا چاہیں تو لکھ کے بتائیں. جو مجھے مشورہ دینا ہے آپ کے حالات کو سن کر اس کے دینے میں بیعت ہونے والوں نئے ہونے والوں میں ہمارے پاس کوئی فرق نہیں رہتا. ہاں شیخ اگر کسی شیخ سے بیعت تھے اور وہ شیخ نہیں رہے اب تو اسی صورت میں گنجائش موجود ہے کہ کسی دوسرے شیخ سے بیعت. ٹھیک ہے. ہاں ہاں بالکل بالکل. یہاں بہت سارے لوگ مجھ سے بیعت نہیں ہیں. یہاں جو آتے نا بہت سارے لوگ بیعت نہیں ہیں، بس دوسرے مشائخ کے پاس بیعت ہے. ان لوگوں نے اجازت دے دی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے شہر میں اگر ہے موجود تو آپ ان کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو، مشورے لے لیا کرو. تو لے لیتے ہیں وہ لوگ، بے تکلف دیتے ہیں. ہمارے پاس میں جو بیعت ہے جو بیعت نہیں ہے دونوں کی قدر برابر. اچھا ہاں ان کو کریں گے انشاءاللہ. فجر کے فوراً بعد یاد دلائے تہجد میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی اہتمام سے پڑھنا. تہجد جب آپ پڑھیں گے تہجد کی نماز میں 2 رکعتوں میں توبہ کی نیت سے بھی 2 رکعت پڑھو. اب تک کی پوری زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی اس کے بارے میں خوب معافی مانگ کے فجر کے بعد جب میں بات کر کے اٹھنا لگتا ہوں اسی وقت فوراً یاد دلاؤ. وہاں کمائی میں انشاءاللہ بیعت. ٹھیک ہے. کیا بولے آن کہاں ہے میرے؟ تھوڑا سا پانی دے دو. باتیں مت کرو.
وعلیکم السلام. آج صبح سے آپ کا خیال آ رہا تھا, کہاں چلے گئے ہمارے کیا نام آپ کا عبدالرشید صاحب بول کے بار بار سوچتے جا رہا ہوں میں کیا ہوا. وہ سکھنا اسکول والے نام تو یاد نہیں آ رہا تھا, سکھنا اسکول بول کے یاد رہ رہا تھا. اچھا پریشان دکھنے نہیں تھے, فون آیا اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے اللہ کا کمر کا درد کب ہے ذرا نیچے سے اوپر کھڑے ہونے میں تکلیف ہو, بیٹھ گئے تو ذرا درد ہو جاتا. ہاں 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 ان کی دوا کھایا نا, ان کا فوٹو کھایا. ہاں آڈر ہے اور اب کھائے بات کرنے سے بچو بڑو, بات کرنے باتوں کی آوازیں آ رہی, بات نہ کریں اپنے اپنے. جس کو عبادت کرنا عبادت کریں, جس کو جو تھکے ہوئے آرام کرنا چاہیں آرام کریں.